جی ندیم ملک صاحب، یہیں سے آپ کے پاس آتے ہیں. یہی پوائنٹ ہے کہ جو حکومت کا بھی تذکرہ کیا، انہوں نے کہا کہ 50% زائد جو مدارس ہیں وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں. تو یہ ہم نے نہیں کرنے، یہ پاک فوج نے نہیں کرنے، یہ کس نے کرنے، یہ سوال اٹھایا گیا. تو پھر یہی سوال ہے کس نے کرنے. حکومت کو بھی اپنا کام کرنا ہوگا، سب کو مل کر ایک پیج پر آنا ہوگا، تاکہ بہت سارے ہمارے جو دشمن ہیں فزیکل، جو انہوں نے کہا کہ ٹیررزم ہے، تو ڈیجیٹل ٹیررزم بھی ہو رہی ہے. بہت سارے محاذ پر پاک فوج اس وقت لڑ رہی ہے. دیکھیے کہ مدارس کی رجسٹریشن فوج کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی. ذمہ داری سویلین گورنمنٹ کی ہے، لیکن جب تک فوج اس کے ساتھ سپورٹ نہیں کرے گی یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا. میں دوبارہ اپنے پہلے نقطے کی طرف آؤں گا کہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ فوج، حکومت اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے یہ ایک اکٹھے نیشنل ایکشن پلان کی ایک میٹنگ کرے. اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اس میں مدارس کی رجسٹریشن کو ایک ایجنڈا آئٹم کے طور پر شامل کریں. سر فہرست ہونا چاہیے. یہ جو ایرانین بارڈر اور افغان بارڈر کے اوپر سے اسمگلنگ ہو رہی ہے اس کو شامل کریں. ابھی انہوں نے بے نامی پراپرٹیز کا ذکر کیا، بہت میٹر آف کنسرن ہے. بے نامی پراپرٹیز کے لیے 10 بڑے شہروں کے اندر، پورے ملک کے اندر 10 بڑے شہر آئیڈینٹیفائی کر لیں، اسلام آباد، کراچی، لاہور، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ. وہ بے نامی پراپرٹیز کے لیے سروے کریں. جو بے نامی پراپرٹیز ہے سرکار اس کو اٹیچ کر لے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. یہ وہ چیزیں جس کے لیے دونوں کو مل بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. یہ پریس کانفرنس ہے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے حل نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کو ہر چیز کے لیے فوج کے اوپر نعرے بازی کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے، لیکن فوج کو ان کو کسی بیک چینل سے انگیج بھی کرنا چاہیے. دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر تحریک انصاف والے ہر کام کے لیے کہتے رہیں گے کہ بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو میں آرمی چیف کو نہیں چھوڑوں گا، تو پھر اس کا بھی مسئلے کا حل کوئی نہیں. تو میرے خیال میں کچھ ایسے جو بڑے ہیں، یا تو فوج کے کچھ ریٹائرڈ آفیسرز وہ رول ادا کریں، یا کوئی ہمارے سینئر سیاستدان رول ادا کریں. نیشنل ایکشن پلان کی ایک فالو اپ میٹنگ ہونی چاہیے، اور وہ کمپریہنسو میٹنگ ہونی چاہیے جس میں براڈر پولیٹیکل کنسنسس بھی ہو. انٹرنل سیکورٹی کیسے کرنی ہے اور بارڈر سیکورٹی. دیکھیں یہ جرمنی کے اندر جو پاکستانی کانسلیٹ کے اوپر اٹیک ہوا ہے، یا یہ جو بنو والا اٹیک جس میں ہمارے 8 اس قوم کے بیٹے شہید ہوئے ہیں، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. ہم لوگ اس میں اپنی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں. اس کے اوپر ایک پوری قومی اسمبلی کا لائیو سیشن دکھانا چاہیے تھا جس میں بحث ہوتی یہ واقعہ کیوں پیش آیا جس میں 8 بچے ہمارے شہید ہو گئے. تو میرے خیال میں کچھ سنجیدگی دکھانی پڑے گی لیڈرشپ کو بھی. سیاستدان بہت زیادہ ہر چیز کے لیے فوج کی طرف دیکھتے ہیں کہ فوج کرے گی تو ہوگا. حکومت کو کچھ ذمہ داری لینی چاہیے. جی ٹھیک ہے ندیم ملک صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا. احمد سعید صاحب آپ کی طرف آئیں گے. احمد سعید صاحب، ڈیجیٹل دہشت گردی روکیں گے نہیں تو مزید پھیلے گی، ایسا کہا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے. فزیکل دہشت گرد کو تو آپریشن کر کے ختم کیا جا سکتا ہے، ڈیجیٹل دہشت گرد کو قانون نے روکنا ہے اور مانیٹرنگ کے ذریعے روکنا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وقت آ گیا کہ پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا. آنے والے وقتوں میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ڈیجیٹل دہشت گردی میں کمی واقع ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل. دیکھیں ڈیجیٹل دہشت گردی 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے. اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوتی تھیں اس میں کائنیٹک مینز زیادہ استعمال ہوتے تھے، جس میں ٹینکس، جہاز اور یہ فزیکل اٹیکس وغیرہ ہی شامل ہوا کرتے تھے. لیکن جب سے لیتھیلٹی آف ویپنز بڑھے ہیں اس وقت سے 5th جنریشن وارفیئر کو پریفر کیا گیا. اور اسپیشلی یہ جو موبائل فون آپ کے ہاتھ میں آیا اور سوشل میڈیا کے جو ایپس آئیں تو اس کو یوز کیا گیا. اب کسی بھی جنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی جنگ کا مقصد آپ کے اپوننٹ کی پبلک کو ڈیمورائل کرنا، اپنے اداروں پہ سے ان کے اعتماد کو ختم کرنا اور ان کی ول ٹو ریزسٹ یا ول ٹو فائٹ کو ختم کرنا ہوتا ہے. اب بغیر کوئی گولی فائر کیے دشمن نے بھرپور طریقے سے اس چیز کو استعمال کیا. بدقسمتی سے اس میں ہماری کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے ایلیمنٹس بھی ہیں، کچھ ہماری ڈومیسٹک عام ینگسٹرز بھی شامل ہیں کہ جن کے ہاتھ میں یہ چینج کی سکرین جو ہے یہ کسی بھی نیوکلیر ویپن ٹائپ کائنڈ آف ہتھیار سے زیادہ لیتھر ہے، کیونکہ اس کا مقصد وہی اچیو ہوتا ہے جو ایک نیوکلیر ویپن مار کے یا ایک مدر آف آل بامس مار کے جو حاصل کیا جاتا تھا. ناؤ اس ڈیجیٹل ٹیررزم کو روکنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو روکنے کے لیے آپ کے اوپر آپ کو اس طرح کی کچھ چیزیں سخت لاز لانے پڑیں گے کہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ کریں کہ جس میں آپ کے نیشنل انٹرسٹ یا نیشنل سیکیورٹی افیکٹ ہوتی ہو. ابھی آپ چائنا کی مثال لے لیں، آپ ویسٹ کی مثال، ایون یو ایس کی، یورپین یونین کی مثال لے لیں، ایون انڈیا کی لے لیں کہ جہاں پہ اگر چائنا کی مثال آپ لیں وہاں پہ جو سوشل میڈیا ایپس اس کا اویلیبل ہیں اس کے اوپر وہی چیز ہوتی ہے جو کہ ان کے نیشنل انٹرسٹ میں وہ دنیا کوئی اپنے شہریوں کو دکھانا چاہتی ہے. کوئی دنیا کا ملک جو ہے اس کو اظہار رائے، آزادی رائے کا اس کا سہارا نہیں دیتا، کیونکہ اپنی نیشنل سیکیورٹی کو وہ ٹاپ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو سخت ایک ایکشن پلان بنانا پڑے گا، سخت لاز کرنے پڑیں گے. جوڈیشری کو اس کے اندر سخت قسم کے جو ہے وہ آپ کو ایکشنز اور جلد سے جلد اس کے اوپر فیصلے لینے پڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے فزیکل گرفتاریاں کرنی ہے تو مجبوری ہے آپ کی. آپ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کا جو ایجنٹ ہے
اس کو آپ گرفتار کریں یا آپ ایک سوشل میڈیا کا ایک ایسا ایکٹیوسٹ جس کو لوگ سنتے ہوں بجائے وہ پازیٹیوٹی پھیلائے وہ نیگیٹیوٹی اگر پھیلائے گا تو یہی بچے ہمارے پھر فارن آفس کے باہر جا کے لائنیں بنائیں گے اور پاکستان سے زندہ بھاگنے کی باتیں کریں گے. تو لہٰذا انٹرنیشنلی آپ کی امیج جب اس طرح سے ہو جائے گا تو نہ آپ کی انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے گی نہ ڈومیسٹکلی لوگ یہاں پہ انویسٹ کریں گے. الٹیمیٹلی کیا ہوگا, ہم بینک ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے اور دنیا میں جو کمیٹی آف نیشنز میں ہماری جو ایک وائس ہے یونائیٹڈ نیشنز میں سیلیبریٹڈ ہوا کرتی تھی وہ ڈینٹڈ ہوگی. تو لہٰذا ہماری وائس میں ایز اے قومی وقار میں ایک قومی بقا میں ایک نیشنل وحدت کے اندر اس میں شدید قسم کا ڈینٹ پڑتا چلا جا رہا ہے. ہمیں اس کو جلد سے جلد روکنا ہے جس کے لیے جیسے ندیم صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ایک نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ سے ریوزٹ کرنا پڑے گا. جو پچھلی گورنمنٹ کے لوگ تھے جو اس کے 14 پوائنٹس انہوں نے چارٹ ڈاؤن کیے تھے اس کو دوبارہ سے ریوزٹ کریں یا اس کے بیٹھ کے اوپر ایک لائحہ عمل بنائیں گے. پولیٹکس کس چیز کا نام ہے؟ پولیٹکس از دا نیم آف انگیجمنٹ. آپ اس کو ڈائیورجنس کے اوپر جا رہے ہیں. جب تک آپ کنورج نہیں کریں گے نیشنل سیکورٹی کے اوپر تو پھر اس طرح کے بیانی ہے اس طرح کے پروپیگنڈا بڑھتا چلا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ڈی جی ایس پی آر نے بات کی ہے دوست میں اس طرح کی بات کوئی اشارہ تو نہیں ہے کہ وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جو ڈائیورجنٹ جا رہی ہیں ان کو بھی لے کے بیٹھیں گے, لیکن میرے خیال میں دشمن کو دیکھتے ہوئے اس کے چالوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں کنورجنس کی بات کرنی چاہیے. ہمیں ایک پیج پر آنے کی بات کرنی چاہیے. اس میں پولیٹیکل پارٹیز کہ جن کے پیچھے لوگوں کی سپورٹ ہے ان کو بھی اس چیز کو سیریسلی دیکھنا چاہیے بجائے انڈیویجولس کے اوپر اٹیک کرنے کے, اداروں پہ اٹیک کرنے کے بجائے آپ دیکھیں آپ سوچیں سمجھیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کدھر جا رہا ہے, ہمارے بچے کیوں مایوس ہو رہے ہیں اپنے اداروں سے. تو لہٰذا ایز اے ہولسم جیسے ڈی ایس پی آر نے کہا کہ ایز اے ہول آف اے نیشن رسپانس جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ملٹی آپ کی ایجنسیز اور ملٹی پرونگ جو اپروچز لے کے جانے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آرم فورسز کو بھی تمام کو یہ اندازہ ہے کہ ہم سب کو مل کے بیٹھ کے احمد صاحب سب کو مل کر ایک پیج پر اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. عابد صاحب اسی پوائنٹ کو آپ کی طرف لے کے آئیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں آگاہی نہیں ہے اوتھینٹک انفارمیشن کی, ڈس انفارمیشن کی اور مس انفارمیشن کی, وہ فرق نہیں کر پاتے؟ جی بالکل. ابھی ندیم ملک صاحب نے بڑا صحیح کہا کہ جی آپ کو ہمیں ایک کمپریہنسو پالیسی جو ہے اس پہ وہ بنانی پڑے گی اور کمپریہنسو پالیسی ہونی چاہیے. دیکھیں جو آپریشن عزم استحکام تھا وہ بھی ایک کمپریہنسو ایفرٹ کی طرف ہی ایک قدم تھا جس کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن جہاں تک بات ہے کہ لوگوں کے رویوں کے اندر یا ان کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے, تو دیکھیں جو قومیں جب تک قوموں کا تعلق کتاب اور کہانی سے رہتا ہے وہ قومیں جو ہیں وہ آئی تھنک بہت جلدی پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہوتی. ادروائز امریکہ میں آپ دیکھیں گیگ لاز ہیں جس کے تحت آپ ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں اس پہ آپ بات نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ دیکھیں تو برٹن کے اندر یورپ کے اندر لا آف لبل ہے, لا آف ٹاٹ ہے. آپ جب ایک حد سے زیادہ جو ہے بغیر تحقیق کے بغیر اوتھینٹیکیشن کے کوئی کسی پہ ایون الزام بھی نہیں لگا سکتے. لیکن یہ ساری چیزیں تو ایک لیول پہ جب سوسائٹی پہنچتی ہے تو اس لیول کے بعد کی چیزیں ہیں. تو ہم اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایکچولی ہوا یہ ہے کیونکہ اب یہ سارا کچھ کمپریہنسو کرنا پڑے گا. آپ کو مدرسوں کو بھی ریفارم کرنا پڑے گا, آپ کو سکولز کو بھی ریفارم کرنا پڑے گا, آپ کو یونیورسٹیز کو بھی ریفارم کرنا پڑے گا, کیونکہ وہاں پہ دیر لائز دا یوتھ, وہاں پہ آپ کی یوتھ ہے. اور اس یوتھ کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی وہ سٹوری دوبارہ بلڈ کرنی پڑے گی جس میں نیشنل ویلیوز, جس میں آپ کی جو ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں اور ان ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کے اندر پرائڈ جو ہے وہ دوبارہ سے آپ کو جنریٹ کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ ہمارے پاس یہی ایک ملک ہے اور ہم سب ایک ہیں اور ہم سب نے مل کے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. اس ملک میں کوئی جیسے ابھی سعید مناز صاحب کہہ رہے تھے کہ کنورجنس کی طرف جانا پڑے گا. تو ڈائیورجنس تو بہت آسان ہے, آپ اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہیں, آپ ایک اینٹیٹی کی بات کر سکتے ہیں, لیکن بات کنورجنس کی ہے, ملک کنورج ہو کے ہی ملک بنتے ہیں. سو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک ایک بہت کمپریہنسو ایفرٹ کی ضرورت ہے. اور یہ ٹیررزم جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ندیم ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے, جو افغانستان میں ہو رہا ہے, جو ہمارے ساتھ جرمنی میں ہو رہا ہے, جو ہمارے ساتھ ایک اینیمیٹی دکھائی جا رہی ہے, حالانکہ ہم سے زیادہ کسی نے سفر نہیں کیا افغانستان کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم بجائے اس کے کہ ہمارے شکر گزار ہوں, ہمیں جو ہے وہ الٹا ایک طرح سے اینیموسٹی ہماری طرف دکھائی کی جا رہی ہے. تو وہ ایکچولی اس لیے کہ لوگ اس پروپیگنڈا کا حصہ بن رہے ہیں جو ہمارے اگینسٹ ہو رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ ہمارے اگینسٹ ایک بہت بڑی وار ہو رہی ہے اور وہ آپ کے سامنے ہو رہی ہے, اینڈ اٹس ڈکلیئرڈ.
اور اس کی بیٹلز, اس کی اسکرمشز روز ہمارے سامنے ہوتی ہیں. سو جب ایک وار ہو رہی ہے, ہم ایک وار کے اندر ہیں, اور وہ وار خالی کائنیٹک نہیں ہے, وہ آئیڈیولوجیکل وار ہے, وہ فزیکل وار ہے, وہ اکنامک وار ہے, اور وہ ایک سوسائٹی, ٹارگٹ سوسائٹی ہے. یہ سوسائٹی وارفیئر کے اندر جو ہے وہ ہم کیونکہ اس کا ٹارگٹ ہیں تو اس کا جواب بھی سوسائٹی دے گی. یہ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی, بی اٹ آرمی, بی اٹ پولیٹیکل اینٹی, بی اٹ جوڈیشری, وہ نہیں ہو سکتا. اس کا جواب کمپریہنسو ہوگا. اب اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے, اور اس کنسنسس کے لیے سب لوگوں کو, آل سیگمنٹ آف دی سوسائٹی, آل سیگمنٹ اینڈ آل پلر آف دی اسٹیٹس, ان سب کو اکٹھا ہونا ہوگا, اور ایک کمپریہنسو آئی تھنک نیشنل ایکشن پلان, جس کے ساتھ ان بریکٹ ہمیں لکھ دینا چاہیے کہ کمپریہنسو نیشنل ایکشن پلان, اس کو آئی تھنک ہمیں دوبارہ سے ریوزٹ کر کے ان سارے سیگمنٹس کو ساتھ لے کے تب ہم اس کو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں, جس میں ہمیں شاید تھوڑا سا ہسٹوریسزم کا بھی سہارا لینا پڑے, یعنی کہ جو ہسٹوریکل کریکشنز ہیں, کیونکہ یوتھ کو متنفر کرنے کے لیے ہماری پاکستان سٹڈیز اور سوشل سٹڈیز کا سہارا بھی لیا جاتا ہے. تو جہاں جہاں شزمز ہیں, جہاں جہاں پہ نیریٹیوٹی کے, میں کہوں گا کہ تھوڑے سے چیزیں ہیں جن کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے, ہمیں وہاں سے لے کر پوری سوسائٹی کو لے کے ہر چیز کو ہمیں اب دیکھنا پڑے گا, کیونکہ دا اسٹیکس آر ویری ہائی اینڈ وی ڈونٹ ہیو اے سیکنڈ ٹو لوز. بالکل ٹھیک ہے. ساتھ ہی دیکھیں ندیم ملک صاحب, یہی پوائنٹ, کیونکہ آپ نے بھی یہی تذکرہ کیا تھا کہ اب سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے, کیا یہ ممکن ہو پائے گا کرنٹ سچویشن میں؟ نمبر ایک یہ. نمبر دو, ٹیرر اینڈ کرائم نیکسس کا آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا جب آغاز کیا گفتگو کا, تو اس کا جو ہے وہ لنک سمگلنگ کے ساتھ جا کر جوڑا. ڈی جی آئی اس پہ آج واضح کیا کہ جو عزم استحکام ہے اس کی غلط تشریح کی جا رہی ہے, راہ نجات یا ضرب عضب سے اس کو جوڑا جا رہا ہے. اس کا مقصد اس سمگلنگ کو بھی روکنا ہے تاکہ ٹیرر اینڈ کرائم نیکسس کو جو ہے وہ توڑا جا سکے, جبکہ مظاہرین ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ سمگلنگ کرنے دو. ندیم ملک صاحب, ندیم ملک صاحب سے بھی رابطہ کریں گے. احمد سعید صاحب, یہی پوائنٹ لے کر آپ کی جانب بڑھتے ہیں, کیا یہ ممکن ہو پائے گا کہ جس طرح ہم جو نیشنل ایکشن پلان کا ایک تذکرہ کر رہے ہیں, عابد لطیف صاحب نے بھی بات کی, ندیم ملک صاحب نے بھی گفتگو کی, یہ کس طرح ممکن ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو, یہ ٹیرر اینڈ کرائم نیکسس ہے, اس کا سمگلنگ کے ساتھ جو ایک کنیکشن ہے وہ توڑنا بھی بڑا ضروری ہے, اور اس کے لیے عزم استحکام بڑا ضروری ہے, وقت کی ضرورت ہے. اب یہ دیکھیں, عزم استحکام, وہ کہتے ہیں نا, نیم سپیکس آف اٹ سیلف. آپ نے عزم کیا ہے کہ پاکستان میں استحکام لے کر آنا ہے. استحکام کیسے آئے گا؟ آپ کے 65% یوتھ ہے, یوتھ کو آپ نے ایک پیج کے اوپر لے کر آئے, امید دلانی ہے, اپنے بہتر مستقبل کی یہاں پہ ایک روشنی دکھانی ہے. وہ اسی صورت میں ہوگا جب یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, جب ان کی پسند کی لیڈرشپ ہوگی, جب اداروں کے اوپر ان کا اعتماد بحال ہوگا, جب وہ اب یہاں پہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیں گے. اب جب یہ تمام چیزیں اس وقت ہوں گی جب یہاں پہ اسٹیبلٹی ہوگی. اسٹیبلٹی لیڈ کر رہی ہے اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ, تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے جو آپ کے میجر رسپانسبلٹی ہے وہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ہے. آپ جب تک, جیسے میں نے پہلے کہا, کنورجنس کے اوپر نہیں آئیں گے, کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز نہیں لیں گے جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت انیشیٹ کر رکھی ہیں, جس میں کہ آپ اداروں کے ساتھ ساتھ انڈیویجول لیڈرشپ کو, اسپیشلی فوج کی لیڈرشپ کو لے لیں, اداروں کی لیڈرشپ کو لے لیں, جس میں کہ آپ کی جوڈیشری شامل ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ شامل ہے, آپ کی اسی طرح مالکان آپ کے جو میڈیا کی ان کی ذات شامل ہے, فوج کی لیڈرشپ کے اوپر تمام لیڈرشپ کا نام شامل ہے. جب تک آپ اس طرح کی جو چیزیں نہیں کریں گے, روکیں گے نہیں, تو آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کو انیشیٹ نہیں کر پائیں گے. اسی طرح جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جس میں کہ پولیس بیسیکلی جو ڈومینیٹ کر رہی ہے, آپ کی انٹیریئر منسٹری ہے, اس کو بھی جو ہے تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کو بھی ہاتھ ہلکا رکھنا پڑے گا. احمد سعید صاحب, آپ کے پاس پھر آئیں گے, آپ سے مزید بھی اس پر بات کریں گے. اب آپ سے مزید بھی اس پر بات کریں گے. راشد ولی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان کا کمنٹ بھی ایڈ کرتے ہیں. راشد ولی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. راشد ولی صاحب, ایک تو بڑا واضح کر دیا گیا ہے کہ 9 مئی کرنے والوں کو ڈھیل دی جائے گی تو انتشار مزید پھیلے گا, کیفر کردار تک پہنچائیں گے. دوسرا, ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے بات کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ فزیکل دہشت گرد کو تو آپریشن کر کے ختم کر دیا جاتا ہے, لیکن ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے اس کو قانون روک سکتا ہے اور مانیٹرنگ کر کے اس کو روک سکتا ہے. اور بھی بڑی اہم باتیں کی. اوورال کس طرح سے دیکھتے ہیں پریس کانفرنس کو؟ جی بالکل, یہ بہت کمپریہنسو انہوں نے چیزوں کو سمرائز کیا ہے, اور یہ وہی چیزیں ہیں جو مختلف اینالسٹ, تھنک ٹینکس اور فوج کے اپنے ادارے بہت عرصے سے یہ بات کر رہے تھے. ابھی اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے ایک رپورٹ نکالی ہے جو پڑھنے کے قابل ہے. اس میں تمام فیکٹس ہیں جو کہ گراؤنڈ جو مین سٹیک ہولڈر سے لے کے لکھے گئے ہیں, اور اس میں اور آج جو کچھ کہا گیا بہت مماثلت ہے.
آپ دیکھیں کہ دہشت گردی سے آپ اس وقت تک نہیں لڑ سکتے جب تک آپ کے پاس ایک اوپن بارڈرز ہوں، جو ایک بارڈر کے پرے اس کے ایک سیف مستقر ہوں، بیس ہوں، ان کو وہاں سے سپورٹ ملے، معاونت ہو ایک غیر ملکی۔ دوسرا، پبلک سپورٹ انٹرنلی نہ ہو، اور آپ کا جو گورنمنٹ اور سیاسی ادارے اور پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے اگر وہ ڈیوائیڈڈ ہو، پولرائزڈ ہو، تو اس وقت تک اس جنگ میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور تیسرا میجر جو اس کا کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے وہ آپ کی عدالتیں ہیں، کیونکہ ہمارا عدالتی نظام اس وقت دہشت گردی کی جنگ لڑنے کے لیے بالکل موزوں نہیں ہے، اور اس عدالتی نظام کی وجہ سے بہت کم کنوکشنز ہوئیں دہشت گردوں کی، اور اس سے جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی جان قربان کر رہے ہیں، ان کی حوصلے پست ہوئے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں جو آماجگاہ بن چکے ہیں دہشت گردی کی، وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں، ٹرائبز ہیں، وہ براؤ بیٹ ہو رہے ہیں، اور ان پہ ایک خوف کی فضا طاری انہوں نے کر دی ہے دہشت گردوں نے، کیونکہ ان کو ایک یہ باور کروایا گیا ہے کہ یہ دوبارہ ہم آ گئے ہیں اور اب ہمارا